ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا
إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول مبعوث فرمائے.
مختلف انبیاء اور رسل کو اللہ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے ساتھ جب چاہا اور جس طرح چاہا ان کو معجزات اور آیات بینات سے بہرور فرمایا۔ مختلف درجات عطا فرمائے اور ان انبیاء و رسل کو اللہ نے فضائل اور درجات سے بہرور فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر ان کو اللہ نے بعض معاملات میں فضیلت، بزرگی اور درجات کی بلندی عطا فرمائی۔ سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات مبارک سب انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ انبیاء اور رسل کے خاتم، ساری کائنات کے پیشوا مقتدا، ہادی اعظم، امام اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، آپ کی ذات اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں ایک بے مثال حیثیت سے آپ کو عظمت اور رفعت عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کبھی اور کسی صورت میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو ہوئے ہی آپ کے امتی، اور ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ذات رسالت مآب پر ایمان ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے دل و جان سے محبت ہر صاحب ایمان کے ایمان کی جان اور روح ہے۔ مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم بھی دل کھول کر کائنات کے امام کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے بلند درجات میں رتب اللسان ہیں۔ کائنات کے
کونے کونے میں آپ کی عظمت و رفعت کی دھوم ہے۔ ارض و سما میں، اپنوں اور بیگانوں میں ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت تسلیم شدہ امر ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ جتنے درجات و فضائل کے حامل انبیاء اور رسل ہیں، اس کائنات کے خالق نے، اس ملک کے مالک نے ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کی تکمیل کے لیے، ایک اہم اور عظیم فرض کی ادائیگی کے لیے رب کبریا نے ان انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا۔ اور قرآن انبیاء کرام اور رسولان اعظام اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کی بعثت کے اہم بنیادی مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ مالک کے ملک میں بسنے والی اس رعایا کو اس احکم الحاکمین کی معرفت کی دولت سے مالا مال کیا جائے، مخلوق کو خالق حقیقی کی وحدانیت کا درس دیا جائے۔ اللہ کی زمین میں بسنے والے جمیع انسانوں کے سامنے اللہ کی یکتائی الوہیت و وحدانیت کا اعلان کیا جائے۔ تمام کے تمام انبیاء نے اپنی بعثت کا بنیادی مقصد یہی بتلایا کہ لوگوں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تاکہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں اور تمہارے سامنے اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کریں، تمہارے سامنے اس احکم الحاکمین کی حاکمیت اعلیٰ کو رائج کر کے اسے تسلیم کروائیں۔ ہم اس کے رسول ہیں، اس نے ہمیں چنا، ہمیں منتخب کیا، ہمیں اس عزت و عظمت پہ سرفراز کر کے تاج نبوت ہمارے سر پہ پہنایا، لیکن ہم اپنی پوجا کروانے کے لیے نہیں، اس کی بندگی کروانے کے لیے آئے۔ ہم تم سے اس کے حقوق اور اس کی ذات کے ساتھ جو اس کی صفات منسلک ہے، اس صفات سے متعارف کروا کے اس کی معرفت تمہارے سامنے پیش کر کے تمہیں یہ سبق اور درس دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بھی اسی کے نام لگے، تمہارا جینا بھی اسی کے لیے، تمہارا مرنا بھی اسی کے لیے، تمہاری عبادت اور ریاضت اور بندگی اور نماز اور روزہ بھی اسی کے لیے، تمہاری خوشیاں بھی اسی کے لیے، اور تمہاری زندگی کے جملہ معاملات و پہلو اور موڑ سب اس کی رضاؤں اور اس کی مرضیات کے تابع ہیں۔ ہماری عزت و عظمت کا یہی راز ہے کہ ہم اس کی معرفت سے آشنا ہیں،
رسل نے دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح آئے، انہوں نے بھی یہی سبق سنایا. ہود آئے، انہوں نے بھی یہی اعلان کیا. صالح آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا. مدین میں شعیب تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا. اور دربار نمرودی میں ابراہیم کلیم تشریف لائے، اور دربار فرعونی میں ابراہیم خلیل دربار نمرودی میں جو نعرہ لگاتے ہیں وہی نعرہ دربار فرعونی میں موسیٰ کلیم لگاتے ہیں. اور وہی اعلان ماں کی گود میں شیر خوار عیسیٰ ابن مریم کرتے ہیں. اور یہی اعلان سبا کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال اس کائنات کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم کے سامنے، ہر علاقے میں، ہر بستی میں یہ انبیاء ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں بعض ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اس خالق کی تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے، اس کا عطا کیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اسی کی عطا کی ہوئی زندگی کو برتتے ہیں، اسی کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے بہرہ بر ہوتے ہیں. وہ ایک ایک سانس اس کی نعمتوں کے مرہون منت ہے. لیکن بدبخت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور انبیاء اور رسل اور اولیاء و اتقیاء کی محبت کا دم بھر کے وہ بدبخت اللہ کی زمین پر اس خالق حقیقی کی وحدانیت کے منکر ہے، اور اس ذات کے ساتھ اغیار کو شریک ٹھہرا کر وہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے. انبیاء و رسل یہ سبق سکھانے اور پڑھانے کے لیے آئے، بار بار تجدید کی کہ اے لوگوں، ہم اللہ کے رسول ہیں اور اچھی طرح سن لو، ہمارا منصب نبوت کا ہے، رسالت کا ہے. رب وہ ہے، الہ وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مسجود وہ ہے، رازق وہ ہے، منعم حقیقی وہ ہے. دعاؤں کے پکار اور التجا اور دعاؤں کے طلب کرنے کا اسی کا حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اسی کے سامنے فریادیں کی جائے، اسی سے التجا کی جائے. ہم تمہیں سب دروازوں سے ہٹا کر اس احکم الحاکمین کے دروازے پہ لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے اس عزت والے سر کو، اس معزز سر کو، معزز سر کو، عزت والے سر کو اس بارگاہ رب العزت میں لا کر چھکانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے سجدوں کا حق رکھتا ہے. سب نے کہا ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ
بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب انبیاء کی دعوت۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اس کائنات میں جتنے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا ہے، ہم نے ان سب کو یہی وحی کی، یہی ان کو حکم دیا اور اسی دعوت کا ان کو مکلف و پابند بنایا کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو، کائنات کے لوگوں کو بتا دو کہ اس کائنات میں اس ایک واحد تنہا و یکتا ذات کی کبریائی، فرمانروائی، حکومت اور اس کی یکتائی اور تنہائی کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد رسول اللہ کی باری آتی ہے۔ کائنات کے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنو، نبیوں کا خاتم آ گیا، رسولوں کا امام آ گیا، پیغمبروں کا خطیب آ گیا، زمین پر اللہ کی رحمت آ گئی اور روئے زمین کا پیشوا اور امام آ گیا، اماموں کا امام آ گیا، ولیوں کا مقتدا آ گیا اور صلحاء کا پیشوا آ گیا، ہادی کائنات آ گیا اور اعلان کرتا ہے، اے انسانیت، اے لوگوں، فرق محسوس کریں۔ پہلے جو بھی نبی آیا وہ کہتا ہے، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ ہر نبی ایک مخصوص علاقے کی طرف آیا، اپنی قوم کی طرف آیا، مخصوص وقت کے لیے آیا، مخصوص لوگوں کے گروہوں اور جماعتوں کی طرف تشریف لایا۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی، میرے اور آپ کے امام اعظم کی، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما کی، میرے اور آپ کے ہادی و پیشوا کی، تو فرمایا، محبوب، آپ کی نبوت کسی ملک تک محدود نہیں، کسی قوم تک محدود نہیں، کسی علاقے تک محدود نہیں، کسی خاص جماعت و گروہ تک محدود نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں۔ ہم نے آپ کو عالمگیر نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب تک خدا کی خدائی ہے اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے، اس وقت تک اور وہاں تک آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے اور مقام سے بھی آگاہ کر دیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، انی
سب کے لیے ہوں، جمیع انسانیت کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ الذی، وہ ذات، میں اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اس کا ملک ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا مالک ہے، باقی ساری اس کی مملوک ہے۔ وہی مالک، ارض و سما میں اسی تنہا کی بادشاہت۔ الذی، وہ ذات، مجھے اس نے بھیجا، لہو ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اور مجھے اس نے بھیجا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی الہ و معبود نہیں ہے مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، اور وہ معبود برحق ہے کہ جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہ سب کو زندگی دیتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سب کو جب چاہتا ہے موت بھیج کر فنا کا جام پہلا دیتا ہے، لیکن خود اسے موت آتی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک زندہ اور تابندہ رہنے والا، القیوم، ہمیشہ سے قائم، اب بھی قائم، اب بھی اسی کی بالادستی، اور ہمیشہ وہ قائم رہے گا، ہمیشہ اس کی بالادستی رہے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات نہ اسے نیند آئے نہ اسے اونگ آئے، سونا یا فنا کا جام پینا تو دور کی بات، اسے نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام کے تمام انبیاء نے اہل کائنات کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ لوگوں، اس الہ یکتا و تنہا کو پہچانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے جو خطیب الانبیاء کے خطاب و وعظ کا ذکر کیا تو فرمایا کہ میرے حبیب نے جو پیغام اس کائنات کے باسیوں کو دیا وہ یہ تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس ذات یکتا و تنہا کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ اپنی مشرک قوم کو سیدنا نوح نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، بدبختو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے اس بلند مقام کو، اس کے وقار کو، اس کی عظمت اور رفعت کو تسلیم نہیں کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی اور اس جیسا ہے تو لا کے دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ کوئی اور ہے، لا کے دکھاؤ، نہیں تو اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ وہ اپنی نعمتیں جس قدر جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کائنات میں اس نے اپنے اکثر بندوں کو
फरमाई। लेकिन इस कायनात में इक्का दुक्का कुछ अल्लाह के बंदे और अल्लाह की मखलूक में से कुछ उसकी मखलूक ऐसी भी नजर आती है कि जो इन दोनों आंखों की नेमत से महरूम। मालूम ये होता है जिसको वो अता करे उसे कोई महरूम नहीं कर सकता, और जिसे वो महरूम कर दे उसे कोई दे। कहते हैं सब कुछ देते हैं, करते हैं, ये आप मुनकर हैं। मैं कहता हूं किसी एक नाबीने को नाबीनाई तो देकर दिखाओ, किसी एक अंधे की आंखें तो बहाल करके दिखाओ। ये कई एक लुटेरे दीन, मजहब, अकीदत और एहतराम के नाम पर लोगों के ईमान और अकीदे को और उनके माल और इज्जतों को लूटते हैं। एक ऐसा ही था, कहता जी वो फूंक मारता है सब बीमारों को शिफा हो जाती है। मैं कहता हूं एक अंधे को आंखें लुटा कर दिखाए तो फिर लुत्फ आता है कि उसके कब्जा कुदरत में कुछ है। याद रखो इमामुल अंबिया का अकीदा तौहीद के मामले में बेलचक अकीदा था। लोगों आज इस अकीदे पर बार बार रोशनी डालने की इसलिए जरूरत है कि एक वो दौर था जब नूह की कौम ने अपने 5 वलियों को बुतों के कालब में ढालकर उनकी पूजा शुरू की थी। लेकिन आज 5 की बात नहीं है, आज हजारों ऐसे हैं कि जो जुब्बा और दस्तार की आड़ में शिकार खेलकर लोगों के अकायद और आमाल को बर्बाद करके उनको तौहीद के बजाय शिर्क का दर्स देते हैं। अल्लाह ने तो कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। उसने तो कहा इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दआन, कि मुझसे पुकारो, मुझसे मांगो, मेरे सिवा किसी के आगे हाथ न फैलाओ। जिस तरह फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, इसी तरह फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ऐ इंसानों, बड़ो छोटो, अव्वलीन और आखिरी, आलिमों और जाहिलों, हाकिमों और महकूमों, अमीरों और गरीबों, शर्कियों और गरबियों, नेकों और बदों, ऐ इंसानों अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सारे उसकी बारगाह के फकीर हो, जब भी मांगो उसी से मांगो। लेकिन जुल्म ये कि मिंबर और मेहराब से लोगों के हाथ दराज करवा के आसमां की तरफ कहते हैं बुजुर्गों आप हम पर रहम करो, या रसूल अल्लाह आप हमें दें, या हबीब अल्लाह आप हमें दें, या पीराने पीर आप हमें दें। मेरे दोस्तों, अल्लाह के दरवाजे को कितनी अय्यारी और मक्कारी के साथ छुड़वाया गया और किस कदर दीदा बहनी के साथ अल्लाह से रुख हटाकर खालिक से रिश्ते काटकर कमजोर मखलूक के मरने के बाद उनकी कब्र की ढेरियों पर इंसान के सर को झुका दिया गया। अल्लाह के नेक बंदों की वलायत दिलो जान से तस्लीम, बुजुर्गों की बुजुर्गी का इनकार नहीं है। गलत फहमियों को दिलो दिमाग से निकालिए। हम ये कहते हैं कि हर एक का एक अपना मुकाम है, उस मुकाम पे उसके साथ एहतराम और अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है, लेकिन उस मुकाम से उसको हटा देना और गुलू करना न उस हस्ती से इंसाफ है, न अपने ईमान से इंसाफ है। औरत कई रूप रखती है,
ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے. یہ قریبی رشتے. اور بھی کئی رشتے. ماں کا اپنا مقام، بہن کے اپنے حقوق، بیٹی کی اپنی عزت، بیوی کے اپنے حقوق. ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہے. اگر کوئی بدبخت اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی اچھی لگتی ہے، تو ہے ہی میری ماں جیسی، کیا خیال ہے اس کا ایمان اور غیرت محفوظ رہتی ہے؟ نہیں. بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں پر ہزاروں بیویوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. ماں کا اپنا مقام، ماں کی اپنی عزت، ماں کا اپنا تقدس، ماں کی اپنی عصمت، بیوی کے اپنے حقوق، اس کی اپنی حیثیت. ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے. خدا کے لیے غلو نہ کیجیے، حد احترام کو پامال نہ کیجیے. اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان حدوں کو توڑ کر من مانی نہ کیجیے. ماں کے تقدس کو مجروح نہ کریں، بیوی کے حقوق سے انحراف نہ کریں. بیٹی اور بہن کی عزت و عصمت کے محافظ تم ہو اور تمہیں ان حدود و حقوق کا لحاظ پاس اور خیال رکھنا ہوگا. دوستو اسی طرح یاد رکھ لیں، ولی ولی ہے، ولی ولی ہے، علی علی ہے، عثمان عثمان ہے، فاروق فاروق ہے، صدیق صدیق ہے، نبی نبی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے اور خدا خدا ہے. خدا کا اپنا مقام، خدا کا اپنا مقام اور اس کی عصمت، نبی کی اپنی حیثیت، ان کا اپنا تقدس، ان کے ساتھ اپنی جگہ تعلق، دیگر انبیاء پر ایمان، اولیاء کے ساتھ تعلق، اتقیاء کے ساتھ تعلق، صلحاء کے ساتھ تعلق، یہ مومنوں کے ایمان کے جز ہیں. لیکن یاد رکھیے خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، ساجد ساجد ہے اور مسجود مسجود ہے. اس کا ایک اپنا مقام، اس کی ایک اپنی حیثیت، اس کا ایک اپنا مرتبہ اور منزلت ہے. خدا کا خوف کیجئے. جو دعوت رسولوں نے پیش کی ہے اس دعوت کو پاؤں کے نیچے رونگ کر محبت رسول اور عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر تمہیں سید الانبیاء کی ذات سے محبت ہے تو سید الانبیاء کی دعوت توحید کو بھی دل و جان سے تسلیم کر لو. اور یہ بات یاد رکھ لیں، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے ہر مسئلے میں انسانی کمزوریوں کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے لچک رکھی ہے، انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں، عفو و درگزر، معافی اور لطف و کرم کی یقین دہانیاں کروائی ہیں. لیکن توحید ایسا مسئلہ ہے جس میں سرے منہ بھی لچک پیدا ہو جائے اور ایک بال برابر بھی انسانی زندگی میں شرک آ جائے تو اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ضلالًا بعیدا. سنو میں ہر گناہ چاہوں تو معاف کر دوں، بڑے سے بڑا گناہ ہو میں معاف کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. چھوٹے سے چھوٹا گناہ میں معاف کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. حق سے تعلق رکھنے والا گناہ، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن میں اپنے خزانوں سے حق دے کر تمہارے گناہوں کو معاف کروں.
رحمت سے تمہیں دور کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دوں گا، اپنی جنت کی خوشبو کو بھی تم پر حرام کر دوں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے میری ذات کے ساتھ کسی چیز کو بھی، ذرا سی چیز کو بھی شریک ٹھہرایا، میں اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہوں۔ اور رب کبریا نے اس اپنی سچی مقدس اور برحق کتاب و کلام کے اندر تصریح فرما دی کہ لوگوں، اگر مشرک نبی کا باپ ہے، نبی کا کیا، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کا باپ ہے، وہ بھی اگر شرک کرتا ہے تو میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہوں۔ اگر شرک کرنے والا کسی نبی کا بیٹا ہے، کسی نبی کا کیا 950 سال تک منصب نبوت پہ فائز رہ کے دن رات رب کے لیے مارے کھانے والا، 950 سال محنت کرنے والا، لیکن اگر اس کے بیٹے کی زندگی میں بھی شرک موجود ہے تو میں باپ کی آنکھوں کے سامنے اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر کے ہلاک اور تباہ و برباد کر کے دکھاؤں گا کہ اگر مشرک نبی کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر مشرک نبی کی بیوی ہے، کسی نبی کی کیا نوح اور لوط کی بیویاں ہیں، تو فرمایا ہم نے ان پر بھی اپنی جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور جب کوئی نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا، کوئی نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، کوئی نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، تو تمہارے یہ جمعراتیں مانگ کے کھانے والے، یہ پیر اور فقیر تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ کا نیک بندہ وہی ہے جس کی تعلیم کی بنیاد اللہ کی توحید ہو اور آمنہ کے لال کی سنت کی پیروی ہو۔ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی کی تاثیر دراصل یہ گویوں اور بھانوں کا مذہب ہے، جو اس طرح کے فکرے، اس طرح کی نظمیں، اس طرح کے جوڑے گھر گھر کر اپنے باطل اور مسمار ہونے والے بے بنیاد عقیدے کو سہارا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی آیات محکمات محکم عقیدے کی نشاندہی کرتی ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سنتے ہیں نا آپ، لیک لیک کر گاتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، ہمارے پاس آؤ، ہمیں کھلاؤ، ہماری پیٹ پوجا کراؤ، اور جناب پھر ہماری نگاہوں سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کس قرآن کی آیت ہے، کس نبی کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے؟ اللہ کی کتاب کچھ اور کہتی ہے، اللہ کی کتاب کی آیات محکمات واضح کرتی ہے کہ نہیں نہیں، اگر نگاہ ابراہیم اپنے باپ کی تقدیر نہیں بدل سکی، نگاہ نوح اپنے بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکی، نگاہ لوط اپنی بیوی کی تقدیر نہیں بدل سکی، نگاہ مصطفیٰ اپنے چچاؤں کی تقدیر نہیں بدل سکی، تو دنیا میں کسی ولی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی بھی مخلوق خدا کی تقدیروں کو بدل سکے۔ تقدیریں بنانے والا بھی وہی، تقدیروں کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے، تقدیروں کو بدلنے والا بھی وہی ہے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ قرآن پڑھیں، قرآن ڈوروں سے نکلے، ان گویوں اور قوالوں اور میراثیوں اور بھانوں سے جان چھڑائے، قرآن پڑھیں، قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا
11واں पारा, तीसरा रुकू, सूरह अत-तौबा। अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। फरमाया मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। न नबी के लिए लायक है, न नबी को ये हक पहुंचता है, न हम अपने नबी को ये इजाजत देते हैं, न हम ईमानदारों को ये इजाजत देते हैं कि अयस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, वो किसी मुशरिक के लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, किसी मुशरिक के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे, किसी मुशरिक के मय्यत पे खड़े होकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, किसी मुशरिक के जनाजे पे खड़े होकर दुआए जनाजा पढ़े, किसी मुशरिक की कब्र पे खड़े होकर उसकी दर्जात की बुलंदी की दुआ करे। हम न नबी को ये इजाजत देते हैं, न ईमान वालों को ये इजाजत देते हैं। एक सवाल ये पैदा होता, अल्लाह तेरी इजाजत, तेरा हुक्म बरहक है, सर आंखों पर है, लेकिन बाज हमारे कराबतदार भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, मोहल्लेदार भी होते हैं, ताल्लुकदार भी होते हैं, शेरदार भी होते हैं, और दोस्ती भी होती है, रिश्तेदारी भी होती है। फरमाया देखो, एक तरफ रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी, बरादरी, मोहल्लेदारी, शेरदारी है, और दूसरी तरफ रबदारी है, रबदारी है। इनको चुन लो या अपने रब को चुन लो, इनको चुन लो या अपने रब को चुन लो। दोस्तों, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत पर अपने आप को कुर्बान कर देना, तन मन धन को वार देना, ये उन्हीं के हिस्से में ये शहादत आती है कि जिनको क़यामत के दिन मेरा रब अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए किसी को खातिर में नहीं लाते। हम कहते अकीदा सही है, हम तौहीद वाले हैं, लेकिन दोस्तियां मुशरिकों के साथ हैं। हम कहते हम तौहीद वाले हैं, लेकिन ताल्लुकदारियां मुशरिकों के साथ हैं। हम कहते हम तौहीद वाले हैं, लेकिन मुशरिकों की गमी और खुशी में सबे अव्वल में शरीक होते हैं। हम कहते हैं हम तौहीद वाले हैं, लेकिन न तीजा छोड़ते हैं, न सादा छोड़ते हैं, न जुमेरात छोड़ते हैं, न कुल छोड़ते हैं, न चलीस में छोड़ते हैं। हम कहते हैं हम तौहीद वाले हैं, लेकिन हमारी रिश्तेदारियां मुशरिकों के साथ है। हम कहते हैं हम तौहीद वाले हैं, लेकिन अपनी बेटियों का हाथ मुशरिकों के हाथ में देकर उनको जहन्नम की तरफ रवाना कर देते हैं। हम कहते हैं हम तौहीद वाले हैं, लेकिन खुदाई गैरत को करके मुशरिक के लिए बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह हमारी कराबतदारी और ताल्लुकदारी, इसका क्या बनेगा? रब ने फरमाया सुन मेरे हबीब, या मेरा बन जा या गैरों का बन जा, या मेरा बन जा या गैरों का बन जा। जो अल्लाह का बनता है ना, इब्राहिम बना था, बाप को छोड़ा या नहीं छोड़ा? कुरान क्या कहता है? वो छोड़ा या नहीं छोड़ा? बरादरी को छोड़ा या नहीं छोड़ा? घर को छोड़ा या नहीं छोड़ा? वतन को छोड़ा या नहीं छोड़ा? सारी कायनात को छोड़ा। इब्राहिम सबको छोड़ के किसके साथ लगेगा? तन्हा जिंदगी गुजारेगा, अकेला रहेगा। तेरा क्या बनेगा? ना आगे ना पीछे, तू तन्हा है, तेरा क्या बनेगा? अच्छी आवाज आई, मेरा इब्राहिम अकेला नहीं है, मैं इब्राहिम का हूं, मेरे फरिश्ते इब्राहिम के हैं, कायनात में आने वाले लाखों अंबिया इब्राहिम के बेटे हैं, उनकी उम्मत इब्राहिम की रूहानी औलाद। कौन है इब्राहिम अकेला? इन्ना इब्राहिम
ان ابراہیم کانا امتم قانتا للہ حنیفا، فرمایا میرا ابراہیم سب کو چھوڑ کر میری محبت میں تنہا میرے سامنے آتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ایک ذات کی طرف سب سے منہ موڑ کر، سب سے رخ پھیر کر اس اکیلے ذات کی طرف، اس تنہا رب کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کیا۔ اب میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھ پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ توحید والے کو اپنے عقیدہ توحید کی عظمتوں کا احساس ہونا، اللہ کی قسم پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اللہ کے لیے اس طرح اس کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ کہتا اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری ذات کی طرف متوجہ کیا، اس ذات کی طرف کہ جس ذات نے ارض و سما کو بنایا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ میں تیری طرف اپنا رخ کرنے والا، سب کو چھوڑ کر تیرے ساتھ تعلق قائم کرنے والا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم پھر کیا ہے؟ کچھ آگے بھی ہے بات۔ عرض کی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرے اللہ میری نمازیں بھی تیرے نام، میری قربانیاں بھی تیرے نام، میری بندگیاں بھی تیرے نام، میری عبادتیں بھی تیرے نام، میرے رکوع اور سجدے بھی تیرے نام۔ اے اللہ میرا سارا جینا اور میری ساری زندگی تیرے نام۔ ومماتی، اے اللہ میں اپنی زندگی میں اپنی موت کو بھی تیرے نام لگاتا ہوں۔ کس لیے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، میں سب سے پہلے اس کے سامنے مسلمان بن کے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ سب کو چھوڑا، اللہ نے ابراہیم کو تنہا چھوڑا۔ ایک وہ وقت تھا جب عراق سے نکلے، عراق سے تنہا ابراہیم فلسطین کی طرف جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، وادی غیر ذی زر کی طرف جاتے ہیں، تنہا ابراہیم۔ اسی مقام پر رب نے کہا ابراہیم تو اپنے آپ کو پیارے تنہا نہ سمجھنا، تو تنہا ہی پوری امت ہے، تو اکیلا ہی پوری جماعت ہے۔ جماعتیں ایک طرف، ابراہیم تیرا وجود ایک طرف۔ مشرک اور مواحد میں یہی فرق ہے کہ مواحد کا وزن ہوتا ہے اور مشرک بے وزن ہو جاتا ہے۔ کہا پیارے تو تنہا جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، تو اکیلا ہی اپنی ذات میں انجمن ہے، تو تنہا ہی پوری امت کے ہم پلہ ہے۔ لیکن آگے چلے رب العالمین نے وادی غیر ذی زر میں جب پہنچے، ابراہیم کی بیوی اور بیٹا اسماعیل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایک تھا 3 بن گئے، اور پھر اللہ نے دوسرا بیٹا اسحاق دیا، باپ کو بھی نبی بنایا، بیٹے اسماعیل کو بھی نبی بنایا، بیٹے اسحاق کو بھی نبی بنایا۔ اللہ اسحاق کو اللہ نے بیٹا دیا یعقوب، اللہ نے اس کو بھی نبی بنایا۔ یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، یوسف صدیق کو بھی نبی بنایا۔ اب یہ اولاد یعقوب میں سے اللہ نے 1000 انبیاء اور رسل پیدا کیے،
یہ سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد ہیں، اور میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ ابراہیم کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ گویا کہ خاتم الانبیاء سمیت ہزار انبیاء ابراہیم کی اولاد ہے۔ لوگوں، ان پر ایمان لانے والی امت بھی ابراہیم کی روحانی اولاد ہے۔ اب تنہا چھوڑا اللہ نے اسے، فرمایا جو رب داری کا سوچتا ہے نا، یہ تمہاری داریاں، تعلق داری، رشتہ داری، شہر داری، رشتہ داری، تعلق داری، برادری، کنبہ، قبیلہ، یہ کئی ایک باتیں، اللہ ہمارے قرابت داروں کا کیا بنے گا؟ مولا کریم نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے میرے حبیب، نہ آپ کو حق اور اجازت، نہ کسی ایماندار کو حق اور اجازت، یا اللہ کس بات کی؟ فرمایا ان یستغفروا للمشرکین، اور کہہ دو ان یستغفروا للمشرکین، ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ قرابت داریاں، تعلق داریاں اور رشتہ داریاں کہاں جائیں گی؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، مشرک کے لیے بخشش نہیں مانگنی اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے اللہ میرا بیٹا غرق ہو گیا، عذاب بھیجا فلک کا، سیلاب کا، وہ غرق ہو گیا، اللہ میرے بیٹے کو بھی غرق کر دیا، اللہ میرا بیٹا۔ جواب کیا آتا ہے؟ قرآن 12واں پارہ سورہ ہود میں اللہ نے کھلے لفظوں میں جواب دیا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح خبردار، جس کو تو اپنا بیٹا کہتا ہے نا، اب تیرا اور اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ نوح اگر عرش والے خدا سے تعلق ہے تو مشرک بیٹے سے تعلق نہیں، اگر مشرک بیٹے سے تعلق ہے تو احکم الحاکمین سے تعلق ہے۔ اب بتا کس سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں؟ فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسلم لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح خبردار، جسے تو اپنا بیٹا کہتا ہے ہم نے تیرا اور اس کا رشتہ توڑ دیا، تو موحد ہے، وہ مشرک ہے، تو اللہ کی توحید کا داعی ہے، وہ بتوں کا پجاری ہے۔ اے نوح ہم نے اسے تیری آگ سے خارج کر دیا۔ نوح چپ ہو گئے۔ رب نے فرمایا ایک بات کان کھول کے سن لو میرے پیارے نوح، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، خبردار آئندہ کسی مشرک کے بارے میں میری بارگاہ میں سوال نہیں کرنا، اگر کیا تو انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار مشرک کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا، اگر کی دستار نبوت سر سے اتار دوں گا، 950 سال کی کمائی پر پانی پھیر دوں گا، اور نبوت سے سبق دوش کر کے جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بدلی اور نگاہ نبی نے بیٹے کی تقدیر بدلی، نگاہ نبی نہیں بدل سکتی تو نگاہ ولی بھی نہیں بدل سکتی۔ اللہ اکبر۔ یار دور کی بات کیا کریں، بات ہے توحید کی، اور توحید وہی مجھے اچھی لگتی ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے، توحید مجھے وہی اچھی لگتی ہے کہ جو نبیوں کی زبان سے ہو، بلکہ مجھے تو وہ توحید پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہو، مجھے تو وہ توحید اچھی لگتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور خود معاذ ابن جبل فرماتے ہیں
اوصانی خلیلی بعشر کلمات، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، اوصانی خلیلی بعشر کلمات۔ لوگوں، اللہ کی توحید کا مسئلہ بڑا کھردرا مسئلہ، بڑا تلخ مسئلہ، بڑا خشک مسئلہ، بڑا کھورا مسئلہ، بڑا چبھتا ہے، یہ بڑا کھورا مسئلہ ہے، بڑا تلخ مسئلہ ہے، لیکن اللہ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور اہل حدیث کے سٹیج سے نرم بات ہو یا گرم بات ہو، ملائم بات ہو یا تلخ بات ہو، اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب کے فرمان کی روشنی میں کیا جائے گا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں مجھے میرے آقا نے اپنے پاس بٹھایا، میرے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے آقا و مولا سید الانبیاء نے اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر فرمایا اے معاذ، میرے پیارے معاذ، اور معاذ بھی کیسے لفظوں میں اپنے آقا کی تعلیم و تربیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ذرا غور کریں، میری طرف دیکھیں اور الفاظ پر غور کریں۔ معاذ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، اوصانی خلیلی، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے پیارے نے، میرے حبیب نے، میرے دوست نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی۔ فرمایا معاذ 10 وصیتیں، اے معاذ 10 وصیتیں، ان 10 وصیتوں کو تم اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا، یاد رکھنا۔ معاذ اپنے آقا مولا اور پیر و مرشد کی وصیتوں کو مضبوطی سے پلے باندھنا، اے معاذ میری ان وصیتوں کو بھول نہیں جانا۔ معاذ فرماتے ہیں میرے آقا نے، میرے خلیل نے مجھے سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کیا نہ کرنا؟ شرک نہ کرنا۔ معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں نے سن لیا، لیکن میرے آقا نے خود ہی فرمایا معاذ شرک سے بچ کر توحید کی راہوں پہ چلنا، انگاروں پہ چلنے کے مترادف، کانٹوں پہ چلنے کے مترادف، تلواروں کے ننگے سائے کے نیچے سے گزرنے کے مترادف، اے معاذ راستہ توحید پہ چلنا ایسے جیسے تیروں کی برسات میں چلنے کے مترادف ہو۔ اے معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے جسم پر، تیری گردن پر چھری چلا کر تجھے ذبح کر دیا جائے، تیرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، تیرے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے گوشت کا کیما کیما کر دیا جائے، معاذ لا تشرک باللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَحُرِّقْتَ، دوسری بات فرمایا معاذ اگر مشرک تجھے توحید کی وجہ سے شرک سے بیزاری اور نفرت کی وجہ سے اگر تجھے آگ میں ڈال دیں، جلا ڈالیں، تیرے جسم کو راکھ بنا دیں، تیری ہڈیوں کا سرما بنا دیں، معاذ قتل ہو جانا، معاذ جل کے راکھ ہو جانا، لیکن لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ میرے آقا کی زبان سے تعلیم ہے۔ اب توحید اور شرک کیا؟ اللہ کریم نے سورہ الاعراف میں اپنے حبیب کو فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے، کل فرما دیجئے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کریم کیا کہنا ہے۔ فرمایا میری توحید بیان کر دیں، اور توحید اس طرح کہ ایک طرف خدا اور ایک طرف مصطفیٰ ہو، پھر درمیان میں مسئلہ توحید ہو، پھر پتہ چلے توحید کس کو کہتے ہیں، پھر علم ہو جائے خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، پھر پتہ چل جائے خدا کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کا منصب کیا ہے، پھر پتہ چل جائے کہ خدائی کس کو کہتے ہیں اور مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اب ایک طرف اللہ، ایک طرف رسول اللہ، درمیان میں مسئلہ توحید۔ فرمایا قل کہہ دیجئے
میرے حبیب یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے لوگوں لا املک، میں مالک نہیں ہوں، میں مالک تمہارے لیے کیا لنفسی، میں تو اپنی جان کا بھی مالک، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ میں اپنی جان کے نفع کا مالک نہ میں نقصان کا مالک، الا ما شاء، اگر حضرت کے اختیار میں نفع نقصان ہوتا تو حمزہ کبھی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرواتے؟ تو بولو نہیں۔ اگر نفع نقصان ہوتا بیر معونہ پہ 70 شہید کیے جاتے، وہ کیے جاتے۔ اگر نفع نقصان کا اختیار ہوتا بلال کو کبھی آگ کے انگاروں پہ لٹایا نہ جاتا۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے اپنے ہاتھوں سے زینب رقیہ اور ام کلثوم کو قبر میں نہ اتارتے۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ طاہر و طیب کو کبھی سپرد خاک نہ کرتے۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے ابراہیم اپنے لخت جگر کو کبھی قبر میں نہ اتارتے۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے اپنے پیارے لخت جگر جس کے نام سے میرے آقا کی کنیت ابو القاسم ہے، اس قاسم کو کبھی بھی لحد میں نہ اتارتے۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو طائف سے پتھر کھا کے بے ہوش ہو کر طائف کی سرزمین پر کبھی نہ گرتے۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو احد کے دامن میں مصطفیٰ کی کھوپڑی نہ چیری جاتی۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے میرے مصطفیٰ کے دندان شہید نہ کیے جاتے۔ اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے، اگر نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو یوم حنین کے دن کافروں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا میرے حبیب آپ کہیے لا املک لنفسی، لوگوں میں تمہیں نفع نقصان کیا پہنچاؤں گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر رحم کریں، یا حبیب اللہ ہمیں یہ دیں، یا رسول اللہ ہماری جھولیاں بھر دیں، یا رسول اے اللہ کدھر گیا؟ بد نصیبوں تمہیں رب یاد نہیں ہے۔ اس رسول اللہ نے تو کہا جس یا رسول اللہ کے عاشق بنے پھرتے ہو، اس رسول اللہ نے تو کہا مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو اسی سے مانگو، سوال کرو تو اسی سے کرو، اولاد مانگو تو اسی سے مانگو، عزت مانگو تو اسی سے مانگو، رزق مانگو تو اسی سے مانگو، دن کو مانگو تو اسی سے مانگو، رات کو مانگو تو اسی سے مانگو، رکوع میں پکارو تو اسی کو، سجدے میں پکارو تو اسی کو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتے ہو نہیں کہتے؟ ادھر کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری بندہ، ہم تجھی سے مدد، اور ادھر ہاتھ کھلنے کی دیر ہے یا رسول اللہ آپ ہم پر رہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا، لوگ کہیں گے وہابی ہیں، وہابیوں کی بات سنتے ہو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہابی کہہ لو، غیر مقلد کہہ لو، گستاخ رسول کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن خدا کے لیے انصاف کرنا، ایک طرف قصے، ایک طرف عقائدیں، ایک طرف دورے، ایک طرف قوالیاں، ایک طرف میراثیوں کی برکیں ہیں اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے۔ اب کس کا ساتھ دو گے خدا کے لیے؟ وہابی سنی کو نہ دیکھو، ساتھ کس کا دو گے؟ اللہ کے قرآن کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ لوگوں سن لو، میں اللہ کا حبیب محمد اعلان کرتا ہوں کہ میرے قبضے میں اپنی جان کا نفع نقصان بھی نہیں۔ اگلی بات، قرآن ہے، قرآن 9واں پارہ ہے، سورہ الاعراف ہے، 9واں سپارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، 188 سورہ الاعراف کی آیت نمبر
188 گھر جاؤ قرآن کھول کے ترجمے معنی دیکھو، یہ آیت اور یہ معنی نہ ہو جو سزا میرے لیے تجویز کرو میں قبول کر لوں، لیکن اگر قرآن ہے تو اپنے عقیدوں کو درست کر لو۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ لوگوں اگر میرے پاس غیب ہوتا، مجھے پتا ہوتا تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو میں ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی؟ اور کسی کو پتا ہو کہ کل مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، وہ کل تک سودا کرنے کا انتظار کرے گا، کوئی نقصان برداشت کرتا ہے؟ فرمایا میرے حبیب آپ گئیے، آپ فرمائیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب دان نہیں۔ غیب دان کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے غیبوں کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے جو خبر چاہے وہی کے ذریعے بتلا دے، القاء کر دے، دل میں ڈال دے، اور جو نہ بتانا چاہے کوئی اسے زبردستی جان نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، لوگوں عقل کرو، عقلی دلیل دے کر اللہ اپنے حبیب کی زبان سے مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ اگر میں غیب دان ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب دان ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری بلائیاں کثرت کے ساتھ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مجھے تکلیف پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اور میرے آقا کو پتا ہوتا کہ مشرک بحر معونہ پہ 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے تو نبی پاک کبھی اپنے صحابیوں کو بھیجتے؟ فرمایا نہ میں نفع نقصان کا مالک، نہ میں غیب دان، لوگوں نفع نقصان کا مالک محمد کا خدا صلی اللہ۔ بات بنتی ہے نہیں بنتی؟ جچتی ہے یا نہیں جچتی؟ میرے رسول کی عظمت اس میں ہے یا نہیں؟ لوگوں نفع نقصان کا مالک مصطفیٰ کا خدا، سارے غیوب پوشیدہ کو جاننے والا مصطفیٰ کا خدا۔ حضرت پھر آپ کیا ہے؟ سب کچھ خدا کا ہے، آپ کے پاس کیا؟ فرمایا سن لو میں کیا ہوں، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نذیر و بشیر ہوں، تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ کی جنت کی خوشخبری دینے والا، اللہ کی جہنم سے تمہیں متنبع کرنے والا، رب کی جنت کا راستہ بتانے والا، میں اس کا رسول ہوں، اس کا محبوب ہوں، بشیر ہوں اور نذیر ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان ہے یا نہیں اس خدا پر اور اس مصطفیٰ پر؟ وقت کافی ہو گیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک جس کی اتنی مذمت بیان کی گئی، کیا ہے شرک؟ کیا ہے جس کی اتنی مذمت بیان کی گئی؟ انشاءاللہ اگلے جمعے کا خطبہ سارا اسی عنوان پر ہوگا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ وآخر دعوانا ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کسی بھائی نے بڑے اہم موقع کی مناسبت سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا شرعی لحاظ سے یہ ٹی وی، فاطمیت، ضیابطیس کے ریفل ٹکٹ وغیرہ خریدنا اور لاکھوں کے انعامات حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عموماً ان کے اعلانات ٹی وی اور ریڈیو پر کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ بعض اوقات نیکی اور بھلائی کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ انتہائی غلط اور خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ یہ ٹی بی، فاطمیت، ریفل سکیم ہے یا دوسرے کئی ایک اس طرح سکیمیں چلتی رہی ہیں، پہلے بھی اب بھی ہیں، بلکہ اب شریعت بل بھی منظور ہو چکا ہے
اور شریعت کے نفاذ کا دعویٰ کر کے لوگوں سے ووٹ لینے والوں کی حکومت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے سے بڑھ کر قمار بازی نقطہ عروج پر ہے۔ یہ ساری سکیمیں قمار بازی ہیں، جوا ہے، اور سود اور جوا دونوں لعنتوں کا اطلاق ان سکیموں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نیکی کا کام کرنا ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ مانا کہ یہ جو کچھ بھی نیکی اور بھلائی کے نام پر 10 20 50 100 روپے کے ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں، یہ اس نیت سے نہیں خریدے جا رہے کہ کمزوروں، مظلوموں، بیماروں کے کام آئیں گے 10 20 50 روپے، اس نیت سے کہ میرا بھی 20 لاکھ کا انعام نکل آئے، اس نیت سے خرید۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہی غلط اور گندی بن جاتی ہے، رغبت ہی ایسے انداز سے دلائی جاتی۔ پچھلے دنوں ہمارے ہیرو کہلانے والے عمران خان نے کینسر اسپتال کا پروگرام بنایا ہے۔ کینسر اسپتال بنانا واقعی اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے اسپتال بنانے کے لیے فنڈز کے حصول کا جو رستہ بنایا ہے وہ یہ کہ انگلینڈ میں، دبئی میں اور دیگر غیر ممالک کے علاوہ پاکستان میں انہوں نے بھارت کے میراثیوں کو، اداکاروں کو، اداکاراؤں کو بلایا اور ایک فنی شو، فنکاروں کا شو، اسے شو کرتے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں روپے کمائے، اور کہا یہ کہ میں قوم کے کینسر کا علاج کرتا ہوں، لیکن اس بدبخت نے کینسر کے علاج کے نام پر اس قوم کو فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بدماشی کے کینسر میں مبتلا کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میرے بھائی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جتنا بھی آپ نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا کام کر سکتے ہیں، اس قسم کی قمار بازی کی سکیموں سے ہٹ کر آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کریں، اللہ اس کی آپ کو جزا دے گا۔ باقی یہ سکیمیں جتنی بھی ہیں، خائن کا ذرائع ابلاغ پر بڑا ہی تشہیر اور اعلانات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ قمار بازی کی رغبت اور اعلان اور یہ سودی سلسلہ اس حکومت کے منہ پر ذلت کا ایک تماچا ہے۔ اس حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے، شریعت کی بالادستی اور کتاب و سنت کی بالادستی کو تسلیم کرنے کا عزم رکھتی ہے، تو اس کو فی الفور ایسی غیر شرعی سکیموں پر پابندی لگا دینی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان بے غیرت ہو کر اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ نمازی کے آگے سے کتنی سمے چھوڑ کر آدمی گزر سکتا ہے بھائی؟ نمازی کے آگے سے جہاں بھی نظر آ رہا ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ احتیاط کا پہلو یہی ہے۔ نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت کا کم خطرہ ہو، سترہ آگے رکھ لے یا کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے۔ بہرحال اس کو کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ نماز نہ شروع کرے کہ لوگوں کا آگے سے گزرنے کا خطرہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی اذان ہونے کے بعد، مغرب کے فرضوں سے پہلے، یہ مسئلہ بھی اسی مسئلے کے حوالے سے یاد کر لیں، مغرب سے کی اذان ہوتی، فرضوں سے پہلے ہم 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، اور جب مؤذن اذان کہتا ہم ستونوں کی طرف بھاگ کر ستونوں کی آڑ میں 2 رکعت مغرب کی فرائض سے پہلے 2 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت کے صحابہ ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر کوشش کرتے تھے کہ اس وقت میں جبکہ فرض نماز کا وقت نہیں، ہم نوافل ادا کر رہے ہیں، کوئی آدمی ہماری نمازوں کے آگے سے نہ گزرے۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کی آذان کے بعد، مغرب کے فرض جماعت کھڑے ہونے سے پہلے درمیان میں 2 رکعتوں کا وقفہ ہونا چاہیے، اور جس آدمی کو بھی وقت ملے وہ ان 2 نوافل کے اجر و ثواب کو حاصل کرے۔ الحمدللہ اہل حدیث کو اس سنت پر عمل نصیب ہے، اور یہی عمل آج بھی حرمین میں، مکے اور مدینے میں، اللہ کے گھر میں اور رسول اللہ کی مسجد میں یہ عمل آج بھی جاری و ساری۔ آگے سے گزرنے سے پرہیز کریں، یہ مرض عام ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے بڑی تنبیہ کی کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو 40 برس بھی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑا رہے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 برس پر لمبی کوئی نماز مبنی نہیں ہوتی، 40 برس لمبی کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن تاکید کرنے کے لیے فرمایا کہ 40 برس بھی بالفرض کھڑا رہنا پڑے تو کھڑے
رہو لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ بارش کے لیے دعا باقی، بھائی ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے، سوال کرنا، آپ فقیر ہیں، باقی اپنے ملک کا وہ آپ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، جو فیصلہ چاہے فرمائے، پھر بھی ہم اس کے عاجز بندے اس کے حضور دست بدعا ہے کہ رب العالمین ہم تیری رحمت کے محتاج اور طلبگار ہیں، اے اللہ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ارحم آلنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين